اچھا یہ اب چلیں پھر قرآن شریف کی تلاوت کہاں سے کرنی ہے؟ جی آج ہو چکی ہے، پھر 9 سے شروع کریں گے پھر. ہاں جی ہاں 9 ختم کرنے کے بعد جی بالکل 10ویں کی شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی 1-2 آیات پڑھ لیتے ہیں پھر باقی شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ان پر بنی آدم نبأ ابنَ آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کر اس کی ان کو خبر دے. بالحق، یہ خبر حق کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے یہ خبر لوگوں پر پڑھ، کیونکہ یہ بالکل سچی اور حقیقی خبر ہے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے طیش میں آ کر اپنے اس بھائی کو جس کی قبول ہو گئی تھی کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ اپنے سے ڈرنے والوں تقوی والوں ہی کی قربانیاں قبول کیا کرتا ہے. اب کیسا خوبصورت جواب ہے جس میں اس کی قربانی کی رد کی وجہ صرف ایک دعوے کے طور پر بیان نہیں کی، بلکہ ثبوت کے طور پر وہ خود وہ وجہ مہیا کر چکا تھا. اس کا یہ رد عمل کہ میں تجھے قتل کر دوں گا دلیل بن گئی اس بات کی کہ اللہ بے وجہ کسی کی قربانی رد نہیں کرتا. جو ایسے مزاج کے لوگ ہوں ان کی قربانیاں قبول نہیں کی جاتی. اس میں بہت سی باتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق رکھتی ہیں. وہ لوگ جو جلدی مشتعل ہوتے ہیں وہ مشتعل ہو کے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور قوانین میں خدا کے قانون کو بھی اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. زندگی پر صرف اللہ کا قبضہ ہے، اسی کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. بس جو شخص اشتعال میں آ کر خدا بن بیٹھے اور خدا کے اختیارات اپنا لے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا. اور روزمرہ جو آپ قتل و غارت کے واقعات دیکھتے ہیں یہ تقوی کی کمی کی نشانی ہے. اس لیے اشتعال میں آنا اور اس سے مغلوب ہو جانا ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے جو بالآخر وہاں تک پہنچا دیتا ہے. خواہ یہ عملاً ظاہر ہوا ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر رہتی ہے اور ایسے لوگ متقی نہیں بنتے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سب جھگڑالو اشتعال میں آنے والے ایک خاص مزاج رکھتے ہیں جو متقیوں کا مزاج ہی نہیں ہے. اس لیے اس میں بہت گہرا سبق ہے ہمارے لیے کہ اس شخص نے جس کا اشتعال میں آنا ایک روزمرہ کا دستور تھا اپنی قربانیوں کو بھی ضائع کر دیا. ظاہری طور پر ایسے لوگ خدا کی راہ میں قربانیاں بھی دیتے ہیں، مالی قربانیاں بھی اور دوسری قربانیاں بھی، مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں کرتا. اس لیے اپنے نفس کی اشتعال کے اعتبار سے نگرانی بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم مغلوب الغضب تو نہیں ہو جاتے. یہ ہے بنیادی نقطہ جس کو سمجھنا چاہیے. لئن بسطت الیہ، پھر وہ جواب جاری ہے ابھی. لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف لمبا کرے تاکہ مجھے قتل کر دے. ما انا بباسط یدی، میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. لأقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں.
انی اخاف اللہ رب العالمین، میرا یہ فعل اللہ کے خوف کے نتیجے میں ہے، جو میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کی وجہ سے۔ میں کمزور نہیں ہوں، دفاع میں بھی کر سکتا ہوں، تم قتل کا ارادہ کرو گے تو میں بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہوں، مگر محض اللہ کے ڈر سے کہ کہیں وہ اس فعل سے ناراض نہ ہو جائے کہ میرے ہاتھوں کوئی مارا گیا، اس لیے میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا۔ اس سے اس کے تقوی کی گواہی مل گئی، اس کی قربانی کو قبول ہوئی تھی۔ تو جو اللہ کی خاطر اپنے جائز حقوق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ لازماً متقی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی قربانی کو قبول کرنے کا بالکل درست تھا، درست تو تھا ہی، مگر اس کا ثبوت ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اس میں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی، کہ تو میرا گناہ بھی اٹھا لے، میرے گناہ بھی لے کر لوٹے، اٹھائے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو، مطلب ہے تبوء باسمی و اسمک، اور اپنے گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، اور اس کے نتیجے میں تو جہنمی ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جو جہنم ہے یہ ظالموں کی جزا مقرر ہے، یہی ہوا کرتی ہے۔ اب پہلے تو یہ ظاہر کیا کہ میں خدا کی خوف کی خاطر کرتا ہوں، اب اتنی پاک نیت کو اس فکرے میں معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا میلا کر دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ میں تجھے جہنمی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ مراد نہیں ہے یہاں ہرگز، مراد یہ ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں، اس لیے اپنے گناہوں کے متعلق بھی خوف میں ہوں، اس لیے میرا یہ فیصلہ اپنے خلاف نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ معلوم ہوتا ہے القاء کیا تھا کہ وہ لوگ جو مظلوم مارے جائیں ان کے گناہ مارنے والے ظالموں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی خوف خدا ہی کا ایک اور اظہار ہے، باوجود اس کے کہ میں بتا رہا ہوں میں معصوم ہوں اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر بھی میرے گناہ ہیں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ ظالموں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اس لیے مرتے وقت میری یہ تمنا تو ضرور ہوگی کہ میں بھی انہی میں شمار ہوں، اور اگر تو اپنے گناہ بھی اٹھا لے گا اور میرے بھی اٹھا لے گا تو پھر تجھے لازماً جہنمی ہونا ہوگا۔ یہ مراد ہے، جہنمی بنانے کی خواہش جو بظاہر اس آیت سے نکلتی ہے وہ ہرگز مراد نہیں، کیونکہ پہلے بیان سے متضاد ہے۔ پہلے بیان میں خالصتاً للہ ایک فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بد نیت تھی، اپنے بھائی کا ایسا دشمن تھا کہ اسے جہنمی بنانا چاہتا تھا، تو سارے مضمون کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی، وہ لطف ہی جاتا رہے گا۔ اس لیے یہی بنتا ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اسی ترتیب سے ہے، خدا کے خوف سے میں ڈرتا ہوں میرے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو، یہاں تک کہ اپنا جائز حق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کہیں خدا میرے ہاتھوں قتل ہونے والے، کیونکہ یہ امکان موجود تھا کسی بھائی کے نتیجے میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہو چکا تو مجھے ہاتھ کیا آیا، یہ سوال اٹھا۔ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اس طرح تو میں کوئی نقصان میں تو نہیں جاؤں گا بہرحال، کیونکہ لوگ جو مظلوم مارے جاتے ہیں ان کے گناہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور اس صورت میں جب تمہارے اپنے بھی تمہارے اوپر ہوں اور میرے بھی ہوں تو تمہارا جہنمی بننا لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقدیر ہے اللہ کی کہ ظالموں کو یہی جزا دیا کرتا ہے۔ تو آرزو یہ نہیں تھی کہ وہ جہنمی بنے، اس کا طبی نتیجہ تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں بعض ایسے لوگ جن کے بچے قتل ہو جاتے ہیں، بعض مائیں ساری عمر اس غم میں گھلتی رہتی ہیں کہ وہ تو خام خواہ ہاتھ سے گئے، کچھ بھی نہ ملا، ان کے لیے اس آیت میں تسکین کے سامان ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان خدا کے حضور کسی نہ کسی پہلو سے گناہ گار ہی ہے، کیونکہ پرفیکٹ زندگی یہاں بسر کرنے کی دنیا میں کسی کو توفیق نہیں ملتی۔
انبیاء بھی اپنے اونچے معیار کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کمزوریاں پاتے ہیں، اس لیے استغفار ہے۔ تو یہ آیت ان کے لیے سہارا، ان غمزدہ لوگوں کے لیے بڑا سہارا ہے جن کو جو سمجھتے ہیں کہ ان کے عزیز قریبی بے وجہ مارے گئے۔ جو بے وجہ مارے گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اس جو اعلان تھا بھائی کا، قتل ہونے والے بھائی کا جو اعلان تھا، اس کی تردید نہیں فرمائی اللہ نے۔ اگر یہ غلط ہوتا کہ مظلوم کے گناہ ظالم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو اس کی تردید کر دی جاتی، بس وہ معصوم ہو گئے اور قتل کرنے والے مارے گئے۔ یہاں عارضی زندگی میں کتنے سال انہوں نے جی لینا تھا، اور وہ بھی پتہ نہیں گناہوں میں بڑھنے والی زندگی ہوتی یا نیکیوں میں بڑھنے والی، لیکن کلین سیٹ کروا کے باہر چلے جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے شہادت میں بھی ایک بنیادی بات یہی ہے جو کار فرما ہے۔ شہادت میں بھی اگرچہ انسان جوابی کارروائی اللہ کی خاطر کرتا ہے، مگر اگر مارا جائے تو چونکہ قصور اپنا نہیں ہوتا، اس لیے سارے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ کلین شیٹ لے کر اوپر جاتا ہے۔ اور عام قتل میں بھی اگر کوئی بے قصور مارا جائے تو شہادت سے ملتا جلتا اصول اس پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ فطوت لہو نفسہ قتل اخیہ، یہ سب کچھ سننے کے باوجود اس کے نفس نے اسے رغبت دلائی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ یہ جو طیش ہے یہ بنیادی طور پر حسد کے نتیجے میں تھا۔ ایک کو اچھا دیکھا، آگ لگ گئی کہ یہ مجھ سے اچھا کیوں ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قبول کر لی اس کی قربانی اور مجھے رد کر دی۔ تو کھولتا رہا ہے اندر اندر یہاں تک کہ اس نے آخر قتل کا فیصلہ کر لیا۔ فقتلہ، بس قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور اس طرح گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اصبح صبح کے لفظ سے نکلا ہے، عموماً اس کا ایک معنی ہے اس نے اس حال میں صبح کی، اور ایک معنی ہے ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں تبدیل ہو گیا۔ سارا، اصبح وغیرہ یہ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ کرتے ہی اصبح من الخاسرین، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے سمجھائے، لیریہ تاکہ قتل کرنے والے بھائی کو سمجھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپے۔ قالا یا ویلتا، کیوں جی سوا کا لفظ ننگ ہوتا ہے یا لاش ہوتی ہے؟ کون صاحب؟ عیب اور ننگ کو کہتے ہیں نا۔ تو بے گور و کفن لاش، یہ محاورتاً معنی ہے اس کا۔ اصل تو ہے وہ جس کو ڈھانپا نہیں گیا، وہ لاش تھی چونکہ، اس لیے اس کا ترجمہ قرآن میں لاش کے لیے آتا ہے۔ اور سوا تو وہ ننگے بدن ہونا، بغیر قبر کے، بغیر سطر کے ہو انسان۔ تو اپنے بھائی کا ننگ ڈھانپے، یعنی اس کی لاش کو اس طرح باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ایک کوے کے ذریعے۔ قال، یہ بھی پتہ چلا کہ کس زمانے سے دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تدفین کا باقاعدہ جو نظام جاری ہوا ہے وہ اس زمانے سے ایک یہ استنباط ہو سکتا ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو تھا تو صحیح لیکن اس جاہل کو پتہ نہیں تھا یا بے پرواہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو یہ توجہ دلائی کہ اس کو دبا دو، اس کو دفن کر دو۔
قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی. اس نے کہا ہائے افسوس. اب اس سے ندامت کی طرف بھی توجہ پھر گئی. ایک ادنا جانور نے ایک اعلیٰ زندگی کی قسم یعنی انسان کو ایک عام سبق دیا ہے جو انسانی تہذیب کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدفین کا آغاز اس وقت نہیں ہوا. وہ شخص جاہل تھا اور وہ انسانی قدر جس کی توقع اللہ رکھتا ہے ہر انسان سے وہ اسے کوے نے سکھائی. تو فرمایا فاصبح من النادمین. اس کو خیال آیا. اس نے کہا یا ویلتا وائے افسوس مجھ پر. میں عاجز آ گیا اس بات سے کہ کوے جیسا ہی ہو جاتا. فاواری سوءة اخی. اور اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا. بس اس کے نتیجے میں اصبح وہ ہو گیا من النادمین ندامت کرنے والوں یعنی شرمندہ ہونے والوں میں. اب یہاں کیا مراد ہے؟ کیا صرف زمین کھود رہا تھا اور اس کو کھودنے کے نتیجے میں خیال آیا ہے یا مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا تھا؟ کیوں جی؟ ہاں مجھے پتا ہے کیوں. یہ فیصلہ آج کل کے مشاہدے سے ہوگا کیونکہ کوے کی فطرت اس عرصے میں ہرگز تبدیل نہیں ہوئی. اگر کوے کی لاش کو دباتا ہے تو آج بھی بیان ہی اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے بائیں پر میں گندگی ہوتی ہے اور دائیں میں شفا. اس لیے وہ جب گرتی ہے کسی چیز پر تو دایاں پر جو ہے وہ اونچا رکھتی ہے اور بائیں پر گرتی ہے. دائیں میں شفا ہوتی ہے اور بائیں. وہ چونکہ گندگی پیدا کرنے والا جانور ہے اس لیے مرتے مرتے بھی لوگوں کو مار جاتی ہے. پانی پہ گرتی اس طرح ہے کہ بائیں پر کے کروٹ پر. اب میں نے غور کر کے دیکھا ہے بلا شبہ ہمیشہ مکھی بائیں کروٹ پہ ڈوب رہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو غوطہ دے دو اور پھر اس کو استعمال کر لو چیز کو. اب یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے اور ان سائنٹیفک دکھائی دیتی ہے مگر اس میں قطعی یقینی طور پر ایک ایسی دریافت ہے جس کا 1400 سال بعد لوگوں کو پتہ چلنا تھا. ایک طرف ایک بیماری کے جراثیم ہیں دوسری طرف اینٹی باڈیز پیدا ہو رہی ہیں. ایک پر ان جراثیم سے پاک ہے بالکل جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز موجود تھیں ورنہ وہاں کیوں نہیں جراثیم لگے. ایک پر سے دوسرے پر تک پہنچنے میں کیسے ممکن ہے کہ وہ جراثیم رک گئے ہوں بے وجہ. اور یہ ایک طبی مشاہدہ ہے روزمرہ کا کہ ایک جسم پر اگر حملہ ہو ایک طرف تو اس کے نتیجے میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. بعض دفعہ سارے جسم میں بعض دفعہ ایک طرف حملہ ہوا دوسری طرف رد عمل پیدا ہو گیا ہے. تو مکھی کے معاملے میں احمدی سائنٹسٹ کو ریسرچ کرنی چاہیے. جس طرح شہد کی مکھی میں غیروں نے ریسرچ کی تھی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا جو پر اوپر ہے وہ واقعتاً بیکٹیریا سے پاک ہے. ضرور ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غلط ہو. اور اگر ہے تو وجہ کیا ہے. اتفاقاً اس کے صاف ہونے سے اس کے پانی میں ڈوبنے کے نتیجے میں بیکٹیریا کے مضرات دور نہیں ہو سکتے. اس لیے میں نے اینٹی باڈی کی تھیوری پیش کی ہے کہ اگر اینٹی باڈیز پیدا ہو چکی ہوں اور اس کے نتیجے میں مثلا جب بھی مکھی گندگی پہ بیٹھے تو چونکہ یہ رجحان ہے بائیں طرف کا وہ پر لگتا ہو تو اس کا رد عمل پیدا ہو جائے جسم میں اور دائیں پر میں اینٹی باڈیز بن چکی ہوں تو پھر اگر وہ ڈوبے گا تو اینٹی باڈیز بھی ساتھ ڈوبیں گی اور وہ کھانے یا پانی میں مل کے تو اس کا توڑ کر دیں گی جو جراثیم موجود ہیں. مگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں ضمن اتفاقاً آ گئی ہے منہ پر. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بات تو قطعاً ثابت ہو گئی کہ جانوروں کے بیہیویئر میں چند ہزار سال کے وغیرہ کے نتیجے میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. تمام دنیا میں ہر قسم کے جانور
فکسڈ بیہیویئر پر ہیں، وہ ان کو انٹیوٹیو تعلیم ہے، علمہا فجورہا و تقواہا، ان کو یہ الہام ہوا ہے کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے، کسے رکنا ہے۔ تو کوا اگر اس وقت دفن کرتا تھا تو آج بھی ضرور دفن کرتا ہوگا۔ اس لیے سائنٹسٹ سے پوچھا جائے جو ماہر ہیں ان چیزوں کے، یا مشاہدہ کیا جائے کہ کوا دفن کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک بات تو ہم نے دیکھی ہے کہ کوا اگر مر جائے شکار میں تو کوے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے، اور یہاں تک کہ کئی کوے مارے جاتے ہیں۔ خطرناک چالاک چیز ہے، ذرا سی بندوق اٹھتا دیکھے، پتہ اس کو لگ جاتا ہے کہ میری طرف آنے والی ہے، تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اڑتے اڑتے ایک دم فلائٹ بدلتا ہے۔ لیکن کوا اپنا بھائی مر جائے تو جانتے ہوئے کہ موت ہے یقینی، پھر بھی اوپر اترتا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ تو اس سے ایک اور بھی سبق ہے انسان کے لیے جو کوے سے اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ نے کوے سے ایک سبق جو اس کو سکھایا، اس کے اندر یہ سبق بھی شامل ہے کہ اس میں بھائی بند کی ہمدردی بڑی پائی جاتی ہے۔ اور بعد میں وہ کیا کرتا ہے یہ ہم نے نوٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ جو کوا تھا جو مارا، مثلا سندھ میں ایک دفعہ کسی نے مروایا تھا، وہ کسی سے مذاق کے طور پر اس کو صاف صوف کر کے اس کو مرغی کے طور پر کھلانا تھا کسی نے، تو یہ ظلم تھا جو کرنا تھا، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ اس کی لاش دفن ہونی تھی کہ نہیں۔ لیکن اتفاقاً بعض دفعہ جانوروں میں مر جاتا ہے کوا، اس میں بھی ہمیشہ یہی ہوا ہے، واچ نہیں کر سکے۔ تو پاکستان میں بڑے کوے مار پھرتے ہیں، دیکھتے ہی خام خواہ کو لے نکال لیتے ہیں، حالانکہ بے وجہ جان لینا ظلم ہے۔ لیکن یہ تجربہ ضرور ہے، واچ کریں کہ کہیں کوا مرا ہوا ملے تو آیا اس کو کوا دفن کرتا ہے کہ نہیں، اور سائنٹسٹ سے بھی پوچھا جائے، یہاں بھی انکوائری ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، فرمایا من اجل ذالکا، اس بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، یہ فرض کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو بھی کسی جان کو بے قصور، بغیر اس کے کہ اس نے کوئی جان لی ہو، نفسن بغیر نفسن کا مطلب ہے کسی ایسی جان کو قتل کرے جس نے کوئی خود جان نہ لی ہو، یعنی قاتل نہ ہو، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلایا ہو۔ ایک شخص نے جس نے قتل کیا یا فساد پھیلایا، اس کی جان لینا جائز ہے، ہر شخص کے لیے براہ راست نہیں بلکہ قانون کو اختیار ہے۔ مگر ان دونوں باتوں کے فقدان کی صورت میں اگر کوئی جان لے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے اسے بچا لیا یا زندہ رکھا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچا لیا اور زندہ رکھا، زندہ رکھنے میں مددگار ہوا۔ یہ نتیجہ کیسے نکلا کوے والی بات سے، اور یہ کیسے نکلا، یہ کیوں ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ملا ہے؟ پھر اتنی دیر بیچ میں یہ کیوں حکم نہیں دیا گیا؟ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے تو لازم ہے کہ تورات کا آغاز حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے زمانے سے شروع ہو گیا ہو، ورنہ حضرت موسیٰ سے اتنی دیر پہلے موسیٰ کو دیے جانے والا حکم ان پر کیسے اطلاق پا سکتا تھا؟ اس سے ایک اور وجہ مل گئی کہ کیوں تورات کے متعلق یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ موسیٰ کو دی گئی تھی۔ تورات ایک لمبے زمانے پر پھیلی ہوئی تعلیمات کے مجموعے کا نام ہے جو لازماً حضرت یعقوب کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا،
کہ یہ ہوگا. تو اسرائیل کے وقت سے یہ تعلیم ہونی ضروری تھی. اس لیے خدا نے جب فرض کیا ہے تو لازماً الہام کیا ہے. وہ ہمارے پاس صحیفے اس طرح موجود ہوں یا نہ ہوں، قرآن کی یہ گواہی قطعی ہے. تو تورات کے نزول کا سلسلہ اسرائیل کے وقت سے شروع ہو چکا تھا. ان احکامات میں جو اس میں دیے گئے، ایک یہ بھی تھا کہ ہر شخص جو قاتل ہے اور بے وجہ کا قاتل ہے، جس کا کوئی حق نہیں تھا قتل کرنے کو، اللہ کے نزدیک گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. اور جس نے بچایا اس نے گویا تمام بنی نوع انسان کی زندگی کے سامان کیے. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا اس واقعہ سے کیا تعلق ہے جو حابیل اور قابیل کے درمیان گزرا، دو بیٹوں کے درمیان گزرا. کیوں جی؟ اشرف صاحب تھوڑا دماغ چل سکتا ہے، کافی تسی ہوشیار ہو سوچنے وچ. صرف تھان بدلی گئی ہے، مشکل ہے. میرا خیال ہے اس وقت حابیل اور قبیل، تو حابیل اور قابیل ان کا نام لکھا گیا نا، تو وہ اس وقت انسانیت چھوٹے ہوتے تھے، انسانیت کا آغاز تھا موجودہ. تو وہ شروع میں ان کو اگر ایک قتل کر دیا تو آگے نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ماری گئی. پھر چلی کس طرح؟ اگر ماری گئی تھی تو آپ بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو قائم تھا نا، ایک تو زندہ رہ گیا نا. آپ اسی کی نسل سے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اسی کی نسل میں سے ہیں. اور پھر یہ کس طرح پتا چلا کہ پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ابھی بھی؟ تبھی میں نے کہا چھوٹے ہوتے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان ہی نہیں ہوا تھا ابھی، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. ہو سکتا ہے شادی ہو گئی ہو، کئی بچے چھوڑ گیا ہو، خدا کرے ایسا ہوا ہو. لیکن یہ اور بیٹوں کا فقدان کس طرح پتہ چلا؟ اس کے حضرت آدم کے اور بیٹے تھے کہ نہیں؟ مجھے کتنے بیٹے بتائے جاتے ہیں؟ دیکھیں بائبل میں ہے، ذکر ہے اس کا تفصیلی. صرف بات نہیں بنی، آپ بنائیں. نہیں میں بنا لوں گا انشاءاللہ. پہلے لوگوں سے تو بنوا لوں. کیوں جی، کوئی ہے جواب اس کا؟ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی کے قتل ہونے سے اس کی ساری یونیورس مر جاتی ہے. بالکل صحیح ہے، ایگزیکٹلی. یہ میں اس میں ذکر بھی کر چکا ہوں اس کے دوران. یہی بات ہے کہ ایک شخص اگر مرے تو اس کے ساتھ پوری یونیورس مرتی ہے، کیونکہ ہر شخص کی یونیورس اس کی سوچ کے مطابق ایک ظاہر میں موجود ہے. اور اگر دیکھنے والا نہ ہو یونیورس کا تو یونیورس نہیں ہے. اسی لیے بہت سے فلاسفرز نے اس بحث کو چھیڑا ہے اور یونیورس کو وہمہ قرار دینے والوں کا جو کی سوچ کا آغاز یہاں سے شروع ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا، تو یہ چاند سورج زمین آسمان کا وجود ایسے ہی تھا جیسے نہیں تھا. کیونکہ اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں نان ایگزسٹنٹ ہے پریکٹیکلی. جب ان کو سوچا گیا، جب ان کو دیکھا گیا، تو اس وقت ایک وجود ابھرا ہے ان کا. تناظر میں سے دیکھنے والا ہٹا دیں تو پرلا منظر ایک اپوزٹ پول کے طور پر خود بخود غائب ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ بات کہ بنی نوع انسان میں سے اگر کسی کو ایک کو قتل کرو گے تو حقیقت میں ایک دنیا قتل ہوئی ہے، اور بسا اوقات ایک اچھی دنیا قتل ہو جاتی ہے. اور اس صورت میں جو بد اثرات پھیلیں گے سب طرف، ان کا گناہ اس شخص پر ہوگا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اب جو بھلائیوں کا مرقع تھا، نیکی کا مجسمہ تھا، اس کو قتل کیا ہے، تو عملاً تمام بنی نوع انسان میں جو اس کی نیکی کا نمائندہ تھا وہ مارا گیا. کہ یہ بھی مانا ہے، اور اس لیے اللہ اجازت نہیں دے گا اب تمہیں. اور یاد رکھو کہ یہ جو گناہ ہے ایک آدمی کے قتل کا گناہ نہیں سمجھا جائے گا،
तमाम बनी नौ इंसान के कत्ल का गुनाह समझा जाएगा। ठीक है, कई पहलू हैं इसके जो इसके अंदर हैं, दिलचस्प गहरे फ़लसफ़ियाना पहलू भी हैं। एक सवाल अब उठता है कि क्या अगर तमाम बनी नौ इंसान या मखलूक़ात और फरिश्ते भी तमाम ख़त्म हो जाएं तो कायनात ख़त्म हो जाएगी? हैं? क्यों फौजिया बताओ, हो जाएगी? जी तुम कह रही हो नहीं, एक कह रही हाँ। तुम बताओ सलमा, तुम गई क्यों नहीं अमेरिका? अभी तक यहीं बैठी हुई हो? आज जाना। अच्छा हाँ, बताओ। नहीं होगी। खत्म हो जाएगी कायनात? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? चांद सितारे रह जाएंगे। क्या? चांद सितारे रह जाएंगे सब। किसका पता लगा? जब उनका शऊर ही नहीं है तो अमरन खत्म हो जाएगी ना फिर। यही तो बहस है फिलासफर्स के दरमियान। वो कहते हैं सोच मरकजी है और बैरूनी वजूद सानवी है, क्योंकि सोच मिटाएं तो बैरूनी वजूद मिट जाता है। बैरूनी वजूद अगर मिट भी जाए तो सोच का मरकज अगर वो जिंदा रखा जाता है, ये रूह है मसलन, तो वो कायम रहेगा। मगर ये तो बहुत इंट्रिकेट बहसें हैं ना। असल जवाब है कि नहीं मिटेगी, क्योंकि आलमीन का जो पैदा करने वाला है असल में उसके हवाले से ये मौजूद है। इसलिए फ़लसफियों की सारी बहसें लगव व बेमानी हैं। अगर खुदा है, जब तक खुदा है कायनात है, वो मिटाएगा तो फिर मिटेगी, वरना नहीं मिट सकती, और कोई सोचने वाला मौजूद हो या ना हो। समझ गए हैं? इसलिए अल्लाह ने इंसानों के हवाले से सिर्फ बात की है। जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक है, क्योंकि हर इंसान के साथ एक कायनात ज़हूर पजीर होती है। तुम अगर इंसान को मारोगे तो गोया तुमने सब इंसानों को मारा, ये नहीं फरमाया कि सारी कायनात डिस्ट्रॉय कर दी। समझ गए अब? चलो जी, आगे फरमाता है अल्लाह ताला, वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात थुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका मिनल अर्दि लमुस्रिफून फिल अर्दि लमुस्रिफून। फिर उनके पास हमारे रसूल बय्यनात लेके आए, खुले खुले रोशन दलाइल लेकर आए। थुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम, इसके बावजूद इन्न कसीरम मिनहुम, इसके होते हुए भी, सुम्मा का असल यहाँ इस मौके पर मतलब बनता है इस बात, इसके होते हुए भी, फिर भी, इसके बावजूद को दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं फिर भी, तो यहाँ सुम्मा फिर भी के मानों में है। इतने रसूल आए, पै बपै आए, लेकिन फिर भी अक्सर उनमें से ऐसे हैं बाद ज़ालिका फिल अर्द, इसके बावजूद फिर दोबारा आया है तकरार। बई हमा, वो ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते फिरते हैं और इसराफ से काम लेते हैं। अब जो ज़्यादतियाँ करने वाले हैं ये कई किस्म के हैं। इनकी सज़ाएँ उनके जराइम के लिहाज के हिसाब से दी जाएंगी। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, उन लोगों की जज़ा जो अल्लाह से लड़ते हैं और रसूल से लड़ते हैं, व यसऔन फिल अर्द फसादा, और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, ये है अन युक़त्तलू और युसल्लबू और तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, कि या वो सख्ती से कत्ल किए जाएं, या वो सलीब पर चढ़ा दिए जाएं, या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों में से काटे जाएं, और युनफ़ो फिल अर्द मिनल अर्द, या वतन से बेवतन कर दिए जाएं। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनकी जज़ा है इस दुनिया में और आखिरत में भी अज़ाब अज़ीम मुक़द्दर है। इसमें बहुत गौर का मकाम है कि इतनी सख्त सज़ाएँ जो बहुत हौलनाक हैं, ये क्या कुरान करीम का मंशा वही है जो मौलवी बयान करता है कि इससे अब इजाज़त हो गई है हर मुसलमान को और हर मुसलमान हुकूमत को या मौलवियों को कि जिसके मुताबिक वो समझें अल्लाह और रसूल की मुखालफत कर रहा है उसको
ان کو ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیے، دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دیے، سولیوں پر لٹکا دیا اور بری طرح ظالمانہ طور پر قتل کیا، یہ مطلب جو نکالتے ہیں اس آیت سے نکالتے ہیں، اور نہایت ہی جاہلانہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ رسول کی مخالفت اس وقت سب سے زیادہ نمایاں تھی جب اللہ بھی ایسے تھا جیسے اتر آیا ہو اور رسول زندہ سامنے موجود تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں سے ایسی سختی کی ہے؟ اگر کی ہے تو کن سے کی ہے؟ سوائے ان کے جو ان باتوں کے مجرم تھے، کسی سے یہ سلوک نہیں کیا۔ منافقین مدینے میں چاروں طرف پل رہے تھے، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نکالیں گے، ہم کریں گے ان کے ساتھ، لیکن کتنے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے گئے، کتنوں کو سلیب دی گئی، ایک کو بھی سلیب نہیں دی گئی۔ تو یہ عجیب آیت ہے جو مولویوں کو تو سمجھ آ گئی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے قطعی جھوٹ ہے، اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد کا جو ذکر ہے یہ سب فساد کی قسمیں ہیں، جس حد تک جو فساد کوئی کرے گا اس حد تک اس کا جواب اس کو دیا جا سکتا ہے، بغیر نفس، وہاں آگے بھی فساد تھا، او فساد ہیں، پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ وہ قتل ناجائز ہے اللہ کے نزدیک اور حرام ہے جو بغیر قتل کے یا بغیر فساد کے ہو، اور اگر فساد کے ہے تو جتنا فساد ہے اور جس قسم کا فساد ہے اتنی جوابی کارروائی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے جس کے تابع اس آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی یہاں کسی مشتعل انتقامی سوچ نے اس آیت کو جنم نہیں دیا، بلکہ ایک حکیم بردبار خدا کا کلام ہے، اور فرماتا ہے کہ ہاں یہ مجرم خواہ ان باتوں کے مرتکب بھی ہو چکے ہوں، اگر تمہاری پہنچ سے پہلے، تمہاری دستبرد میں آئے ہوئے بغیر نیک ہو چکے ہوں، اصلاح کر چکے ہوں، خواہ وہ قاتل ہوں خواہ وہ ظالم ہوں، اگر تمہارے پکڑنے سے پہلے اس کے تم ان پر دسترس رکھو، وہ توبہ کر بیٹھے ہوں، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے، پھر ان کو دوبارہ جینے کا حق دو۔ یہ بہت ہی اہم اس کا آخری حصہ ہے جس کو نظر انداز کرنے کے بعد پہلی آیت کے مفہوم بگاڑے جا سکتے ہیں اور بگاڑے جاتے ہیں۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو کہ یہ جو تعلیم دے رہا ہے یہ غفور الرحیم ہے، یہ کوئی خدا کے غضب کی مظہر تعلیم نہیں، بلکہ بہت مغفرت کرنے والے اور بار بار رحم فرمانے والے کی تعلیم ہے، کیونکہ اس انتقام میں بھی بنی نوع انسان کی بھلائی ہے اور ان کو خطروں سے بچانے والی بات ہے۔ تو اصل میں پریونٹیو میجرز ہیں، اگر یہ تعلیم نہ ہو جزا کی تو فساد پھیل جائے، پس اگر فساد رک ہی چکا ہو تو پھر پریونٹیو میجر کی ضرورت تو نہیں رہتی، پیونیٹیو میجرز کی پھر بھی رہتی ہے۔ یعنی سزا والا جو حصہ ہے وہ تو قاتل قتل کے بعد بعض آ بھی چکا ہو تب بھی جاری رہے گا، قتل ایک دفعہ ہو چکا، کوئی ایک ظلم کر دے کسی پر، اس کی سزا والا حصہ تو باقی رہے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے بری نوع انسان کو پھر خطرہ درپیش نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ ہم یہ بات محض سزا دینے کے نقطہ نگاہ سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ سوسائٹی کو فساد سے بچانے کی خاطر کر رہے ہیں۔ بس اگر کوئی شخص کسی کے شخص کے شر سے سوسائٹی بچ چکی ہو اور پھر پکڑا جاتا ہے اس کا کوئی جرم، یعنی وہ جرم پہلے سامنے ہی نہیں آیا، وہ توبہ کر کے حصہ بن چکا ہے، پھر کوئی جرم اس کا سامنے آتا ہے تو اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کافی گہرا قانونی اصول ہے جس کے اوپر کافی فقہا وغیرہ کو غور کرنے پڑیں گے، اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس پر
غور کرتے ہوئے اس کے اوپر اس آیت کا انطباق کر کے دکھانا ہوگا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا بہت ہی اہم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب اسی اصول کے تابع بظاہر ایک صحابی نے لڑائی کے دوران ایک دشمن کو جب قبضہ نیچے لٹایا قابض ہو کر قتل کے لیے یا بے قابو کر دیا اور کھڑے ہوئے جو بھی شکل ہے اس پر وار کرنے لگا تو اس نے یہ جواباً کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ اور پھر بھی قتل کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے اس کا قتل جائز تھا یا ناجائز تھا؟ یہ مہمہ ہے. اشرف صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کہا وہ حدیث اسی کی وجہ سے سوال کر رہا ہوں. جی اب اس آیت سے اس حدیث کا انطباق کریں. نہیں کرنا چاہیے. کیا پھر نہیں مارنا چاہیے. نہیں ماننا چاہیے؟ کیوں؟ آیت تو کہتی ہے کہ قبضے سے پہلے اگر وہ توبہ کر چکا ہو تو پھر نہیں مارنا، پھر سزا نہیں دینی. وہاں قبضے کے بعد کی توبہ ہے اور حدیث کہتی ہے غلط فعل کیا اس نے. حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس آیت کو ہم وار کر لیں اپنے ذہن میں پھر آگے چلیں. اس وقت اس نے لا الہ پڑھ لیا تھا حدیث ہاں میں. پڑھ لیا تھا ہمیں پتہ ہے. تو اس سے سوال کا جواب تو نہیں آیا. کیوں جناب اس طرف کوئی ہے؟ آپ کو موقع دے رہا ہوں سوچ لیں ورنہ میں ان سے پوچھ لینا قبر صاحب سے. اجی امام صاحب کہاں غائب ہیں؟ کیا وجہ ہوئی؟ پتہ نہیں. ایئرپورٹ کے اچھا اچھا امریکہ سے آ رہی ہے جرمنی سے؟ جرمنی سے. ٹھیک ہے بتائیں قمر صاحب پھر کیا وجہ ہے؟ سرنڈر جب کوئی کر لیتا ہے پھر تو اس کو ماننا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جب وہ قبضہ کر لو ایسی حالت میں کہ اس نے ابھی جرم سے توبہ نہ کی ہو تو پھر مارنا جائز ہے. اگر وہ قبضے سے پہلے تمہارے اقتدار سے پہلے توبہ نہ کر چکا ہو اور اقتدار کے بعد توبہ کرے تو پھر بے شک مار دو، پھر بے شک سزا لاگو کر دو. حدیث میں انہوں نے بعد میں مارا تھا. ہاں یہی تو میں اب تمہیں اطلاع ملی ہے ساری بات کی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہاں انسان کے خلاف جرائم کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. اور دراصل لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی سزا انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو انسان کے خلاف ہو. سمجھے ہیں؟ اس لیے مسلمان کا قتل ہر صورت میں حرام ہے. اور یہ فیصلہ کہ وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے اس نے توبہ کی ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ امکان کھلا ہے کہ اس نے ویسے کیا ہو. تو اول تو یہ کہ قتل جو لڑائی میں ہو رہا تھا اس کی بنا یہ نہیں تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، ان کے دیگر جرائم تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیگر جرائم کو معاف کرنے کا ایک رستہ اور کھول دیا کہ وہ مجرم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، زیادتی کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ان کی معافی کا ایک اور دروازہ ہے جو کھلا رہے گا. کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر بھی وہ معاف ہو سکتے ہیں. سمجھیں؟ یہاں یہ صورت تھی، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ نہ پڑھنے کے نتیجے میں قتل نہیں ہو رہا تھا. اس لیے مغفرت کے بعد پڑھا ہو اس نے یا پہلے پڑھا ہو یہ بالکل بحث بے تعلق بحث ہے. سوال صرف یہ اٹھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو رستہ کھلا رکھا تھا دروازہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروا دیا تھا کہ تمہارے سب گناہ نظر انداز کر دیے جائیں گے اگر تم مسلمان ہو جاؤ
موت سے پہلے پہلے تو پھر ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو وہ موت سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ جرم اس کا خدا کے خلاف تھا، انسان کے خلاف تو تھا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا یہ ان جرائم میں ویسے بھی شامل نہیں تھا جس کی لسٹ پہلے گزر چکی ہے. کیوں جی؟ اس میں ہے کہیں کہ جو لا اللہ نہیں پڑھے گا؟ جس قسم کی سزائیں ہیں اس کا برعکس جرم خود بخود ایک دوسری تصویر کے طور پر ابھرتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم کا دائمی اصول یہ ہے کہ کوئی سزا کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کر نہیں دی جائے گی. جتنا جرم کرتا ہے اس سے آگے نہیں سزا دینی. اور یہ سزائیں بتا رہی ہیں کہ یہ امکانی یا احتمالی جرائم ہیں جو فساد کرنے والے کرتے ہیں، اور جب وہ کرتے ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاف جوابی کارروائی ضروری ہے اور حق ہے اس کا. لیکن پہلے کر چکے ہوں، بعد میں توبہ کر کے نیک زندگی بسر کر رہے ہوں، پھر کوئی آ کے ان کی شکایت کرے کہ اس نے 10 سال پہلے ایک جرم کیا تھا، اس وقت پھر جائز نہیں ہے. اگر قاتل عام طور پر قانون کی دست اس میں آ جاتا ہے، پکڑ کے اندر مواخذے میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ آیت جو ہے چسپاں ہوگی کہ اس کو سزا دی جائے گی. مواخذے سے بچ چکا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، نیک پاک باز انسان کے طور پر وہ سوسائٹی میں ابھر گیا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، پھر نہیں اس کے اوپر وہ فتویٰ چلے گا کہ اسے اسی طرح مارا جائے یا اس کے ساتھ یہ سختی کی جائے. یہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفور الرحیم ہوں میں. بظاہر تو برابر کا بدلہ ملنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں ایک اور اسلامی تعلیم کا اصول کھل کر سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو کسی پہ زیادتی کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی سزا ہے جتنا وہ کرے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہر جرم کی جزا بین ہی اتنی ہے جتنی وہ کرتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو عفو سے کام لیتا ہے اس حالت میں کہ دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، عفو کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. یہاں اپنی اصلاح مراد نہیں ہے ہرگز. عفا و اصلح، جو عفو سے کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ عفو منتج ہوتا ہے اصلاح پر، تو پھر اس کا اجر خدا پر ہے، اس کا بخشنا جائز ہے. پھر ایسے شخص سے انتقام لینا مناسب نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے، چونکہ اصلاح پہلے ہی کر بیٹھا ہے اس لیے عفو کا مستحق ہو گیا. اگر ایسا عفو جس کے نتیجے میں معقول حد تک اصلاح کا امکان موجود ہو، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو وہ جو پہلے ہی اصلاح کر بیٹھا ہو اس سے عفو کا سلوک تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. سمجھیں؟ یہ قرآنی اصول اور مسالے ہیں جو احکامات کے پس پردہ کام کر رہے ہیں. ایک حکم ہے، ایک حکمت ہے، تو ہر حکم کے پیچھے حکمتیں ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ سمجھتے رہنا چاہیے تاکہ قرآنی احکامات کا فلسفہ بھی ہم سمجھ سکیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ابھی تلاوت ہونے والی ہے، وقت تھوڑا سا چند آیتیں کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه
لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیونکہ یہ یہاں تک پہنچ کر پہلے مضمون نے پورا دائرہ کر لیا ہے مکمل، اور وہیں جا کے تان ٹوٹی ہے جہاں ہم نے پہلا مضمون ختم کیا تھا، اس لیے یہاں تک اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اسی سے اس کے قرب کا وسیلہ چاہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ اسی سے چاہو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب ہوتا، ومثلہ معہ، اور ایسا ہی اور بھی، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اپنا فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں، ما تقبل منہم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں پہلی بات ہے وسیلے والی، وسیلہ اسی سے چاہو۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان چیزوں کو وسیلہ کے طور پر پکڑ لیا ہے، وسیلے کے طور پر، یہ بت بھی وسیلہ بنائے ہیں، یہ پیر بھی وسیلے بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود وسیلے بنانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی سے وسیلہ چاہو، جس کو وہ وسیلہ قرار دے اسی کو پکڑو، اس کے سوا تمہیں کوئی اس تک نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا خود وسیلہ کہہ چکا ہے، اس لیے آپ وسیلہ ہیں، ورنہ ہر کس و ناقص کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی فلاں پیر کو وسیلہ بنا لے، کوئی فلاں پیر کو وسیلہ بنا لے۔ اس لیے اس آیت سے غلط استنباط کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ ہرگز وہ استنباط نہیں ہو سکتا کہ وسیلہ جس کو چاہو پکڑ لو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کا ایک مطلب ہے اس کی طرف جانے کا وسیلہ پکڑو، وسیلہ کی خاطر اسی کی طرف رجوع کرو، اس کا دوسرا معنی ہے، اور یہ دونوں بیک وقت چل رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا ترجمہ، یہ دوہرا ترجمہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہے اس کی طرف جانے کا وسیلہ ڈھونڈو، اس میں ہے کہ آپ مرضی سے جہاں مرضی تمہیں وسیلہ مل جائے ڈھونڈ لو۔ دوسرا معنی ہے اسی کی طرف رجوع کرو وسیلے کی خاطر۔ اور بسا اوقات قرآن کریم میں یہ بہت خوبصورت انداز پایا جاتا ہے کہ ایک ہی آیت ایک ہی معنی کو کھولنے کے لیے دو دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، اور ایک ترجمہ ایک معنی پیش کر رہا ہے، دوسرا ترجمہ معنی پیش کر رہا ہے، دونوں مل کر مکمل تصویر بنتے ہیں۔ جیسے وتواصوا بالحق، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے حق بات کی نصیحت کرتے ہیں یا نصیحت کی، اور دوسرا ترجمہ وتواصوا بالحق، حق ذریعے سے سچائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ تو حق کی جھوٹے طریقے سے نصیحت ہو ہی نہیں سکتی،
حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق طریق پر نصیحت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ خود بے صبر ہوں اور دوسروں کو نصیحت کرتے چلے جائیں. صبر کی نصیحت کرنے کے لیے صاحب صبر ہونا ضروری ہے. تو یہ قرآن کا انداز ہے. اسی انداز کے مطابق اس آیت کے دو معنی بیک وقت کار فرما ہیں کہ اللہ سے اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ ہی سے چاہو وہ وسیلہ جو اس تک پہنچاتا ہے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. پہلے فرمایا غفور الرحیم، اب فرماتا ہے کہ اگر وہ فدیہ دیں، سب کچھ بھی دے دیں جو زمین میں ہے اور بھی پیدا ہو جائے وہ بھی دے دیں، تبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے کہ پہلے اصول بیان ہو چکا ہے من قبل ان تقدروا علیہم، اللہ نے موت بھیج کر ان پر قدرت حاصل کر لی. اس سے پہلے موقع تھا، تھوڑا بھی خرچ کرتے تو ان کے کام آ جاتا. اللہ جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہے. اس کی بھی وہی سنت ہے کہ جب تک خدا کی پکڑ نہ آ جائے اس وقت تک وَلَا تَحِینَ مناس کی آواز نہیں اٹھتی. جب ایک دفعہ پکڑ آ جائے پھر بچنے کا کوئی موقع، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر یہ آواز اٹھتی ہے لا تحین مناس، اب بھاگ نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں ہے. تو اصول وہی ہے جو پہلے بیان ہوا ہے کہ خدا کی چونکہ مقدرت آ چکی ہوگی، قدرت پہلے آ چکی ہوگی، اس کو قبضہ کر چکی ہوگی اس پر، اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی بخشش، کوئی معافی کا کوئی سامان باقی نہیں رہتا. ہاں اس کے لیے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں جبکہ آگ سے نکلنے والے نہیں بنیں گے، یعنی کبھی نکل نہیں سکیں گے. دوسرا معنی ہے کہ وہ چاہیں گے آگ سے نکلنا، وما هم بخارجین منها، وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں اس سے. اس کے باوجود پھر بھی خواہش رہے گی، حالانکہ وہ نکل نہیں سکتے اس سے، مگر چاہیں گے یہی کہ ہم کاش اس آگ سے نکل سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ٹھہر جانے والا عذاب ہے، جو آ کے ٹھہر جاتا ہے پھر چھوڑتا ہی نہیں، گھیرے میں لے لیتا ہے. جو چلنے والا عذاب ہے وہ کبھی داخل ہوا کبھی نکلے گا بھی تو صحیح، لیکن ٹھہر جانے والے میں حرکت کوئی نہیں، اس نے گھیرے میں لیے رکھا ہے اور وہیں بات کھڑی ہو گئی. گرمیوں میں آج کل پاکستان میں اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے بیچاروں کو، ہمیں بھی ہوا کرتا تھا بڑا سخت. بعض دفعہ گرمی کے موسم میں ایک مٹی سی اٹھتی ہے اور کمبخت آندھی چلتی ہی نہیں، وہ ٹھہر ہی جاتا ہے عذاب. سب سے زیادہ تکلیف دہ گرمی کا حصہ وہی ہوتا ہے کہ مٹی اوپر چڑھی ہوئی ہے، اسی چڑھی جا رہی ہے، انسان دیکھتا ہے شاید کوئی افق سے آندھی اٹھے، کوئی موسم بدلے، لیکن ہفتوں بعض دفعہ یہی کھڑا رہتا ہے. تو عذاب مقیم جو ہے وہ جو ادنا بھی ہو بہت خطرناک چیز ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. سارق اور سارقہ، اس کا ترجمہ چور اور چورنی، چوری کرنے والی عورت ہے. وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں. جزام بما کسبا، اس چیز کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا. نکالم من اللہ، یہ سزا کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے. یہاں کئی سوال اٹھائے گئے ہیں. آج کل یہ آیت زیر بحث ہے. جو مختلف ممالک، مسلمان ممالک میں قانون دان لوگ ہیں، وہ اس میں کئی سوال اٹھاتے ہیں.
ایک تو ایسا سوال ہے جو پہلے حضرت مسلم موعود خود اٹھا چکے ہیں اور ہمارے تراجم میں وہ ملتا بھی ہے، اس کو تفاسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ السارق فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا وہ من سرقہ، جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ السارق فرمایا ہے جو عادی چور پر اطلاق پانے والا لفظ ہے۔ ایک دفعہ کوئی چوری کر لے تو اس کو چور کہا ہی نہیں جاتا، یا گھر سے جو چھوٹی موٹی چیز کسی نے کھا لی، کوئی نکال لی، اس کو عادی چور نہیں کہا جاتا، نہ ہی چور کے طور پر اس پہ مقدمے درج ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے چور وہ ہے جس کی ہے چور کی حیثیت سوسائٹی میں متحقق ہو چکی ہو اور اس کو بحیثیت چور کے عدالتوں میں پیش کیا جا سکے۔ اتفاقی چوری اور ایک دفعہ چوری کر لینا یہ ثابت ہو اگر، تو قرآن کریم کے اصول کے مطابق جو معقول شرعی عدالت ہے وہ اس کا کیس قبول ہی نہیں کرے گی، کہیں گے پہلے ثابت کرو کہ یہ عادی چور تھا جس کے اوپر السارق کا لفظ اطلاق پاتا تھا۔ یہ پہلو نمایاں کر کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کی طرف سے اٹھنے والا یہ اعتراض حل کر دیا کہ اسلام سزاؤں میں بہت متشدد ہے اور حد سے زیادہ بڑی ہی سزائیں دیتا ہے۔ ایک پہلو پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگر یہ سزا ہے واقعتاً ہاتھ کاٹنے کی تو عادی چور کے لیے بھی سخت ہے، اور اس کا اس کے جرم سے کیا اتنا گہرا تعلق ہے، دوسرے جرائم کی اتنی سخت سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں دراصل ایک حکمت ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ہاتھ کمائی کی خاطر خدا نے نعمت کے طور پر دیے ہیں، اس کے ذریعے اقتصادی پہیہ بھی چلتا ہے اور انسان کی معیشت کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ ان ہاتھوں کو اگر معیشت کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو ساری معیشت کے لیے لوگ خطرہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اگر چوری کی جائے تو اس چوری ذریعے سے اقتصادی پہیے سے چیز نکال لی جاتی ہے، گھوم رہا ہے اقتصادی پہیہ، اس چینل میں سے چیز نکال لی جاتی ہے، اور وہ چوری جو ہے وہ کوئی مفید اقتصادی پروڈکشن نہیں کرتی، نان پروڈکٹیو فیل ہے، بلکہ پروڈکشن کو ڈیمیجنگ ہے۔ جہاں چوری بڑھے گی وہاں اقتصادیات برباد ہوں گی۔ یہاں تک کہ افریقہ کے ممالک میں آپ دیکھیں جہاں زیادہ چوری ہے وہاں فیلیور ہے ہر قسم کی کوشش جو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑی کرنے کی جاتی ہے۔ جرمنی نے بھی بڑی بڑی محنتیں کی، بہت جدید ترین انڈسٹری وہاں قائم کی، اس سے بہتر انڈسٹری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی، مگر کاٹن کی انڈسٹری جو کپڑا بنانے کی انڈسٹری تھی وہ اپنے پہلے ابتدائی 5 سال سے پہلے ہی سٹینڈ سٹل ہو گئی۔ 5 سال تو اس کو ملتے ہیں ٹیکس فری، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصل تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد، کیونکہ جب وہ چلے گی پھر پورے زور سے تو ابھی اس میں دم ہوگا تو چلے گی۔ یہ 5 سال سے پہلے ہی ختم ہو گئی، سب چیزیں کھا گئے لوگ چوریاں کر کر کے، اور کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ آخر جنہوں نے کہا ہمیں چھوڑو، معافی دو، ہم جاتے ہیں یہاں سے۔ تو ایک چوری جو ہے یہ اقتصادیات کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور رفتہ رفتہ جہاں چوری بڑھتی ہے وہاں گورنمنٹ کے اموال کھائے جاتے ہیں، پبلک اموال کھائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی تجارت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ امن اٹھ جاتا ہے۔ یہ چوریاں جو ہیں یہ بہت گہرا اثر ڈال چکی ہیں مشرقی اقتصادیات پر، اب مغرب میں بھی شروع ہو چکی ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور ان کی اقتصادیات کو اس کا نقصان پہنچا بھی ہے، مزید پہنچے گا۔ تو اگر عادی چور ہو اور اس کو یہ سزا مل جائے تو ساری سوسائٹی میں ارد گرد ایک ایسا پیغام ہے جو ہلا کے رکھ دے گا، اور چور یہ رسک نہیں لے گا پھر کہ میں ہاتھ کٹوا بیٹھوں۔ اس لیے پریونٹیو میجر ہے یہ اصل میں، اور جہاں یہ پریونٹیو میجر استعمال ہوا ہے اگر ظلم سے نہ ہوا ہو، یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی میں انصاف ہو تب یہ میجر قائم کیا جائے۔ جہاں جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں وہاں یہ میجر قائم کیا کرنا ہی ظلم ہوگا،
کیونکہ پھر جھوٹے مل کر سچوں کے ہاتھ کٹوا دیں گے. اس لیے یہ بھی شرط ساتھ لازم ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے اسلامی شریعت کرنے والے کوئی وقت ختم ہو گیا. اچھا جی اسلامی شریعت متقاضی ہے اسلامی اخلاق کے اوپر. جہاں اسلامی اخلاق پیدا کر دیے گئے ہوں وہاں اسلامی شریعت نافذ بھی ہو سکتی ہے, چل بھی سکتی ہے, ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ بن سکتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو اسلامی شریعت کا نفاذ خود ایک ظلم کی کارروائی دکھائی دے گا. یہ ڈائلیما ہے آج کی دنیا کا, جس کا حل تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ملک میں احمدیت کا اتنا نفوذ ہو کہ اس ملک کی اپنی حکومت احمدی ہو چکی ہو, اور پھر اسلامی شریعت کا نفاذ اس طرح کر کے دکھائے کہ دنیا کی نظر رشک سے پڑے, نہ کہ نفرت سے اور تنقید کے ساتھ. باقی انشاءاللہ پھر کیوں جی اب اگلا سبق کل ہے یا آئندہ ہفتے؟ السلام علیکم. نوٹ کر لیں کہاں تک چل